السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ الیکشن میں دھاندلی کا مقدمہ، توہین عدالت تک بات پہنچ گئی۔ تحریک انصاف کے کون کون سے رہنما نون لیگ جا رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ عروج پر کیا واقعی کوئی حل ممکن نہیں؟ مشرف کا معاملہ لٹک گیا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ الیکشن میں دھاندلی کے معاملے نے ایک بڑی سنجیدہ حیثیت اختیار کر لی ہے۔ آج تحریک انصاف کے رہنما عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پہنچے اور وہاں پر حلقہ 122 قومی اسمبلی کا جہاں پر ایاز صادق صاحب منتخب ہوئے مسلم لیگ نون کے، لیکن تحریک انصاف کو بڑی شدید شکایات کہ یہاں پر بھی دھاندلی ہوئی۔ وہاں پر تحریک انصاف کے ورکرز بھی تھے، لیکن عدالت میں کچھ دھکم پیل ہوئی جس کی وجہ سے چیف جسٹس صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ 12 تاریخ کو اب اس مقدمے کی سماعت کریں گے کیونکہ عدالت کا جو ڈیکورم ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوبت جو ورکرز کا وہاں پر آج ایک غصہ تھا یا جو ورکرز کا جوش تھا اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ یہ پیٹیشن جو ہے 9 ماہ سے اس کی سماعت نہیں ہوئی اور ایک اہم حلقہ ہے اور تحریک انصاف کو شکایات ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، تو جو ڈیلے ہے اس کی وجہ سے ورکرز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائدین نے تحریک انصاف پر ایک بوچھاڑ کر دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جماعت جو کہتی ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا لیکن عدلیہ کی جہاں پر عزت اور تکریم کا خیال ہے، تو آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ہوا اس بنیاد پر وہ عمران خان صاحب پر بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ آج ہم اس سارے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ احمد اویس ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں جو عمران خان کے ساتھ تھے، جو حلقہ 122 میں تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب حامد زمان ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے حلقہ 118 قومی اسمبلی کا اس کی رپورٹ لی جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے جو بتایا کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کرنے والے ہیں دھاندلی کے حوالے سے، کیونکہ جو 100 118 ہے اس میں جو آئے حقائق سامنے اس کے مطابق تو 95 ہزار ووٹ ایسے ہیں اس حلقے میں جن کی شناخت نہیں ہو سکتی، جن کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا۔ 1,70,000 ووٹ ٹوٹل کاسٹ ہوئے تھے اور پھر ایک پولنگ اسٹیشن ایسا تھا جہاں پر ٹوٹل ووٹس جو رجسٹرڈ تھے ان کی تعداد 1500 تھی، لیکن جو ووٹ بیلٹ باکسز میں سے نکلے ان کی تعداد 8000۔ تو ایک بڑا سنگین معاملہ۔ آج جو کچھ ہوا، مسلم لیگ نون کے رہنما جس طرح اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں اور پھر عدالت نے جس طرح ریئیکٹ کیا اس پر احمد اویس سے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم اویس صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اویس صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدالت کا ڈیکورم یقیناً رہنا چاہیے بحال اور اس حوالے سے عدالت نے جو رویہ اپنایا وہ درست بھی ہوگا، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے دھاندلی کا، کیونکہ اس سے تو ایسا ہے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ چرا لیا گیا۔ تو آج جو کچھ عدالت میں ہوا، جس طرح عدالت نے ریئیکٹ کیا، کہ کس طرح سے آپ اس پر کمنٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی کارکن، کوئی ممبر سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ عدالت کے تقدس کو پامال کرے گا، پہلی بات، اور یہ بڑی ضروری بات ہے کیونکہ ہم نے جو اسٹرگل میں حصہ لیا، رول آف لا کی اسٹرگل میں، وکلا کی جو اس موومنٹ کے اندر، اور جو جوڈیشری کی بحالی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے جو موومنٹ تھی، اس کے بعد سوچا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ تحریک انصاف کا کوئی کارکن یا کوئی ممبر بس دور سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ اس کے دل و دماغ میں عدلیہ کی وہ تعظیم اور عزت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج وہاں پہ عمران خان جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، وہ وہاں پہ آئے تھے، اس نیت سے آئے تھے وہاں پر کہ آج غالباً 9 ماہ کے بعد اس ریٹ پٹیشن کا بحث کے بعد فیصلہ ہونے والا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں آج بحث بھی سنتا ہوں اور فیصلہ بھی میرے سامنے ہو، وہاں پر میں ذرا عدالت میں جا کے بیٹھوں گا۔ اس میں جتنے وکلا ممبر تھے وہ ساتھ آئے وہاں پر، اور اس کے علاوہ نان لائرز اگر وہاں پہ جو آئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ اگر جو تھوڑی بہت ڈسٹربنس جو ہے یہ دھکم پیل ہوئی بھی ہے وہ کوئی تحریک انصاف کے لوگ تھے۔ یقیناً وہ لوگ جو ہیں ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں تھا اور نہ ہی کسی ایسی انٹینشن سے وہاں کسی کو بھیجا گیا تھا۔ یہ وہ صورتحال نہیں تھی جو 1997 میں 1997 میں سپریم کورٹ میں ایک انٹینشن سے جیسے حملہ کروایا گیا تھا۔ ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے اویس صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہلہ گلہ کیا وہ تحریک انصاف کے ورکر نہیں تھے، ممکن ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر بھیج دیا ہو کہ معاملہ اس طرح کا بنایا جائے۔ یہ بہت بڑی پاسبلٹی ہے اس بات کی،
اور میں آپ کو ایک دوسری بات بڑی جو ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی چیئرمین سمیت کسی شخص کی ایسی انٹینشن نہیں تھی جو 1997 میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جس انٹینشن سے بھیجا گیا تھا وہاں پر مسلم لیگ نون کی جب حکومت یہ ریکارڈڈ ہے ساری بات. وہ عدالت میں جو کچھ ہوئی تھی اس کے اوپر ججمنٹس ہیں, یہ ساری پی ایل ڈیز کے اندر وہ تمام ججمنٹ جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں. تو اس لیے یہ بات تو بالکل رول آؤٹ کر دیجیے, اس کی ایسی پاسبلٹی کو ہم رول آؤٹ کرتے ہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں. اب بات ہے کہ کیس کی. کیس جو تھا کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے سے ایک بہت چھوٹا سا ایشو جو تھا وہ پینڈنگ تھا اور اس کی بہت ساری ڈیٹس ہوئیں اور آج وہ فائنلی آرگومنٹ کے لیے وہ فکس تھا وہاں پر. اور اس میں دیکھیے اس میں صرف اتنی بات ہی وہاں پر ہونی تھی کہ وہاں پہ درخواست الیکشن کمیشن کو دی تھی اور الیکشن کمیشن نے یہ باقاعدہ طور پہ ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ آر او جو ہے وہ وہاں پہ ان کو کیونکہ ریکارڈ کے کسٹوڈین ہیں وہ ٹریجری سے ریکارڈ کو نکال کے اور اس کی جو کاؤنٹر فائل جو ہیں اور اس کے جو الیکٹورل رول ہیں جو ہے وہ چیک کروائے جائیں, ان کا انسپیکشن کروایا جائے. یہ حق ہے آرٹیکل سیکشن 45 کے تحت. یہ یعنی بیسیکلی تو وہی جو شناخت کا معاملہ ہمارے ساتھ رہی ہے ویسا, کیونکہ حامد زمان ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی جو محنت تھی, انہوں نے جو بڑا پیسہ خرچ کیا اور حلقہ 118 میں سے جو حقائق آئے وہ اس نے تو پورے ملک میں ایک ہر آدمی وہ سن کے دنگ رہ گیا. حامد زمان صاحب 1,70,000 ووٹ میں سے کتنے ووٹس جو ہیں جن کی شناخت ممکن ہے, کیا آپ کی فائنڈنگ تھی؟ اگرچہ یہ بات پریس میں آ چکی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہمارے ناظرین کو دوبارہ بتائیے تاکہ معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع ابراہیم صاحب بہت شکریہ آپ کا, مجھے آپ نے موقع دیا کہ قوم کو ہم یہ بتا سکیں کہ کیا دھاندلی ہوئی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو فگرز بتاؤں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب طارق ملک صاحب ایکس چیف نادرا میری کنسٹیچوئنسی کی وجہ سے رات کے 2 بجے ٹرمینیٹ کر دیے گئے, تو اب جب یہ دھاندلی کھلی ہے تو مجھے سمجھ آئی کہ ان کو نکالنا کیوں ضروری تھا. اتنی بڑی دھاندلی ہے وہ انکور کرنے جا رہے تھے کہ یہ ہماری حکومت برداشت نہیں کر سکتی. اب میں آپ کو فگرز دیتا ہوں کہ 1,70,000 تقریباً ووٹ جو تھے جو کاسٹ ہوئے اکارڈنگ ٹو دی فائنل ریزلٹس, اس میں سے جب بیگ کھلے, سب سے پہلے آپ کو میں بیگز کی حالت بتاؤں کہ 325 بیگز تھے, 325 پولنگ بوتھس کے, اس میں سے 94 بیگ صرف سیلڈ تھے اور 231 بیگ تھے جن کی سیلیں ٹوٹی ہوئی تھیں یا بیگز پھٹے ہوئے تھے یا بیگز چینج ہو چکے تھے, ان کے اوپر پرنٹنگ بھی غلط تھی, سائز اور رنگت بھی فرق تھی. تو 231 بیگ تو ایسے تھے جو کہ قابل اس کے نہیں تھے کہ ان کی تحقیق کی جائے. اب میں آپ کو ووٹوں کی گنتی بتاتا ہوں. تو 1,70,000 کے قریب ووٹ تھے, اس میں سے 88,000 ووٹوں کا ریکارڈ ہی نہیں ہے, نہ کاؤنٹر فائل ہے نہ الیکٹورل ریکارڈ ہے. جو تھم پرنٹ ویریفیکیشن ہونی تھی وہ 2 چیزوں سے ہوتی ہے, کاؤنٹر فائل, الیکٹورل ریکارڈ, جو پریزائڈنگ آفیسر سارے گنتی کر کے بیلٹ باکس میں بند کر کے سیل لگا دیتا ہے اور وہ آر او کے پاس جاتی ہے اور آر او پھر اس کو ٹریجری میں بھیجتا ہے ریزلٹ کمپائل کرنے کے بعد. تو 88,000 ووٹ تو تھے ہی نہیں. جو باقی 81,000 اور کچھ ووٹ رہ گئے اس میں سے 36,000 ایسے ہیں جو انکمپلیٹ ہیں. تو آج آ کے 1,70,000 ووٹ میں سے 44,000 ووٹ ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی سکیننگ کی جا سکتی ہے. ان میں بھی کوئی ایسے نکلیں گے جن کی شاید سیاہی نہ پڑی جائے یا کچھ ہو, لیکن بہرحال 44,000 ووٹ ایسے ہیں اور 1,26,000 ووٹ ایسے ہیں جو یا موجود ہی نہیں ہے سرے سے یا انکمپلیٹ ہیں. تو یہ اتنی بڑی دھاندلی ہے سمیع صاحب کہ جو عمران خان صاحب 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی دھاندلی ہے, اس کا ضرور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. درست ہے حیدر زمان صاحب, کیونکہ وقت کم ہے, مجھے یہاں پر بریک لینی ہے. بڑا اہم معاملہ ہے یہ جو دھاندلی کے حوالے سے اب 11 مئی کو احتجاج ہو رہا ہے, اس میں مسلم لیگ نون کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اور تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے, اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. لیکن ہمیں مسلم لیگ نون کے رانا مشہود بھی جوائن کریں گے, پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی بھی جوائن کریں گے, اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اس احتجاجی دھرنے کی جو تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے 11 مئی کو دینے کا انتخابات میں دھاندلی کے خلاف. اور آج ہائی کورٹ میں بھی جو کچھ ہوا اس پر بھی ہم نے گفتگو کی ہے. جناب احمد اویس ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب رانا مشہود صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, سینیٹر سعید غنی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, اور جناب شاہد حسن صدیقی ماہر معاشیات ہیں. ان کو بھی ہم نے لیا ہے کیونکہ جو اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے. آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں یہ کہا گیا کہ 11 مئی کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور اس سے پہلے بھی لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں کمی کی جائے گی. گویا عوام کا جو غصہ ہے یا جو ناراضگی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت. لیکن ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر 11 مئی کو لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے تو 12 مئی کو لوڈ شیڈنگ کیوں ہوگی, 13 مئی کو لوڈ شیڈنگ کیوں ہوگی, 14 مئی کو لوڈ شیڈنگ کیوں ہوگی؟ اگر حکومت کے پاس یہ کیپیسٹی ہے تو پھر وہ اس کو پاکستان کے عوام کی سہولت کے لیے آنے والے پورے دنوں میں, سال کے 365 دنوں میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا صرف جو سیاسی مصلحت ہے اس کے پیش نظر اس صلاحیت کا استعمال کیا جائے گا؟ اور پھر جو دوسری جانب ایک اور اسٹریٹجی کی اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید تحریک انصاف کے اندر کچھ اس قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ کچھ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنے عمران خان صاحب کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے آ جائیں مسلم لیگ نون کی جانب. اور آج اس حوالے سے جناب جاوید ہاشمی کی تقریر بڑی ایک سیاسی جو پنڈت ہیں ان کے نزدیک بڑی اس کی اہمیت ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ جانا چاہے مسلم لیگ نون میں تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا. آج بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف ان کے قائد ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کے لیے, جماعت کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں اویس صاحب سے ایک سوال کروں گا. اویس صاحب, اب قانونی صورتحال کیا ہے؟ مختصراً یہ بتا دیجئے کہ جو آج ہائی کورٹ نے کہا 12 تاریخ سے پہلے کوئی ریٹن جواب دینا ہے, کیا یہ کوئی اپالوجی ہوگی؟ کیا بنیادی طور پر مانگا ہے کورٹ نے آپ سے؟ نہیں جی, وہ تو صرف ایک انہوں نے جواب یہ مانگا ہے کہ یہ اس قسم کا واقعہ جو ہے عدالت کا تقدس جو ہے اس میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے, اور کوئی معافی نامی کی بات نہیں ہے, نہ معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کے اوپر ہمارا رویہ اپالوجیٹک ہو, نہ اس انٹینشن سے کوئی وہاں پہ گیا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ واقعہ جو ہے اس کو کسی بھی اعتبار سے آپ وہ جو 97 کا جو سپریم کورٹ کا واقعہ تھا اسے ایکویٹ نہیں کر سکتے. درست ہے, ایسی انٹینشن نہیں ہے. درست ہے. اچھا رانا مشہود صاحب بیان فرمائیے. ایک بڑا آج لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایک دن کے لیے تو لوڈ شیڈنگ اگر حکومت ختم کر سکتی ہے تو پھر سال کے باقی دنوں میں آپ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بحیثیت وکیل میری ساری عمر اس عدلیہ کی بحالی کی تحریکوں میں, اس عدلیہ کے تقدس کو بحال کرنے میں, جب پی سی او ججز بھی ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک پتا تک نہیں ہلا تھا, کیونکہ وکلا جو ہیں وہ ہمیشہ بار اور بینچ کا ایک بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے. آج اس رشتے کی دھجیاں اڑا دی گئیں. آج جس طرح بار کا ریئیکشن اس کے بارے میں بڑا سخت ریئیکشن ہے. آج جو کچھ وہاں پر ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے یہ سیاست جمہوری اقدار کی پرورش اور ان کو نمو دینے کی نہیں ہے, بلکہ یہ انارکی کی طرف لے کر جانے کی کوشش ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی لوڈ شیڈنگ کی, آپ صرف مجھ سے ایک بات, آپ ماشاءاللہ سمیع ابراہیم صاحب آپ پوری دنیا کے اندر سیاست کو اپنا صحافت کے حوالے سے کور کرتے رہے ہیں. ایک ایسا ملک جس کے اندر 13 سال 1 میگا واٹ تو دور کی بات, ایک بات ہے کلو واٹ بجلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اور جب 2013 میں ہمارا اقتدار آیا, ہمارا آپ فوکس دیکھیں کہ ہم نے نندی پور کے پروجیکٹ کو چلایا. ہم اب یہ پرائم منسٹر جو ہیں کل کراچی کے اندر انہوں نے افتتاح کیا, اب وہ جا رہے ہیں سائیوال کے اندر, اسی ہفتے کے اندر جو ہے چولستان کے اندر جو ہے ہم سولر پروجیکٹ جو ہیں ان کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو ہم لوگوں کا تو پورے کا پورا فوکس ہے, اور ہمارے فوکس ہماری کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے چائنا پاکستان میں $35 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جس کے اندر 20,000 میگا واٹ بجلی کے پروجیکٹ شامل ہیں. ہمارا پورے کا پورا فوکس یہ ہے کہ ہم توانائی کے بحران پر قابو پا کر معیشت کے پہیے کو چلائیں گے. اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. پچھلے 11 مہینے میں اللہ کے فضل سے ایک کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے. گڈ گورننس کی بہترین مثالیں قائم کی گئیں. ریلوے کو ٹریک پر لے کر آئے, پی آئی اے کو ٹریک پہ لے کر آئے, بہترین حج جس کی لوگ جو ہے دہائیاں دیتے تھے
جو ہم نے حج جو ہمارے حکومت کے دور میں ہوا اس کے اوپر حجاج کرام نے حکومت کو دعائیں دی. تو بات صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں 3G 4G کا ایشو کب سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا. تو اس میں تو رانا صاحب کوئی شک نہیں. میرا تو سوال یہ ہے کہ 12 مئی کو اگر لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے تو سال کے باقی دنوں میں کیوں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی؟ جو IPPs ہیں ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کو چلانے کے لیے کیپیسٹی پر آپ حکومت تیل کیوں نہیں فراہم کرتی ان کو؟ دیکھیں ہم نے جو شارٹ فال ہے ہم نے اس وقت نہ صرف ریزیڈینشل پرپزز کے لیے بلکہ ہم ساتھ ساتھ انڈسٹری کو بھی چلانے کے لیے ابھی GSP+ جو ہمیں اسٹیٹس ملا ہے اس کے اندر ٹیکسٹائل کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بجلی کے بحران کی وجہ سے جہاں پر پاکستان کو پہنچنا چاہیے وہاں پر ہم نہیں پہنچ پا رہے. تو ہم ایک بیلنس رکھ رہے ہیں بٹوین انڈسٹری بٹوین ریزیڈینشل جو یہ سارا, اور اس کے اندر یہ ہر آئندہ آنے والا دن بہتری کی طرف جا رہا ہے. ہمارا دیکھیں نندی پور کے اندر 100 میگا واٹ جو ہے اگلے ہفتے کے اندر جب وہ جا رہے ہیں تو مطلب ہر آئندہ آنے والے دنوں میں بہتری ہے. میں جواب دینا چاہتا ہوں. یہ تھوڑا سا جو انہوں نے بات کی ہے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کی. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں اور وکلا نے جو کیا ہے وہ شرم سے جو ہے وہ سر جھک گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جتنے بھی وہاں پہ وکلا موجود تھے کسی وکیل نے کوئی نعرہ بازی نہیں کی, کسی وکیل نے عدالت کے تقدس کو پامال نہیں کیا, عدالت کے کمرے کے اندر کسی وکیل نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. جو لوگ وداؤٹ یونیفارم تھے جن کا تعلق جو ہے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے نہیں تھا انہوں نے کوشش کی ہے ڈسٹربنس کرنے کی. اور دوسری بات یہ میں کہوں ڈی ریل جو جمہوریت جو ہے یہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ ریلوے کی گاڑی جو ہے وہ ریل پہ چل پڑی ہے, لیکن جمہوریت کو ڈی ریل کرنے میں اس وقت کی حکومت کا جو ہاتھ ہے اور جو تاریخ بھی یاد رکھے گی کہ تاریخ میں اتنا بڑا سکیم جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوگا جو الیکشن کے ریگنگ کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. آپ نے حلقے کے رزلٹ سن لیے ہیں, ہر حلقہ جس کو کھولا جائے گا اس میں سے یہی رزلٹ آپ کو نکلے گا. اور جمہوریت کو محفوظ رکھنے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے بلکہ چاہیے حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ فوراً خود وہ یہ موقع فراہم کریں اور کہیں والنٹیئر کریں کہ ہاں جی ہم سارے جو ہیں کھولتے ہیں جن جن کے اوپر اعتراضات ہیں. اور آپ دیکھیں کوئی سیلڈ بیگ نہیں ملتا, کوئی پھٹا ہوا جو ہے اس کے علاوہ کوئی آپ کو جو ہے وہ بیگ جس کے اندر سے بیلٹ پیپرز ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں. الیکٹورل رول جو ہے وہ غائب ہے, اس کے اندر سے کاؤنٹ آف فائل جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ کمپیرزن کا پروسیس ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو وہ وقت آ گیا. میں ایک یہاں بتا دوں یہ صورتحال تو وہ ہے کہ کل کو جب یہ ثابت ہوگا کہ یہ تو ایک اتنا بڑا سکیم ہوا اور اتنی بڑی ریگنگ ہوئی ہے, ایک ایک پائی کا اس حکومت کا حساب دینا پڑے گا کہ نیشنل ایکسچیکر سے انلیگلی خرچ کیا گیا. پہلی بات رانا صاحب مجھے بریک لینی ہے, میں یہیں سے آپ ہی سے شروع کروں گا. آپ سے میں کمنٹ لوں گا. سعید غنی صاحب بھی ہیں, شاہد حسن صدیقی صاحب بھی ہیں, بڑے صبر سے وہ بات سن رہے ہیں, ان کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے. بڑا اہم معاملہ ہے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. تحریک انصاف کے دھرنے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. بریک پر جانے سے پہلے رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ احمد اویس صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, مطلب میرا جتنا بھی پروفیشنل ساتھ رہا. وکیل کوئی بھی کورٹ میں ہوگا ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے کیونکہ وکیل جب کالا کوٹ پہن لیتا ہے وہ عدلیہ کے تقدس کا ترجمان بن جاتا ہے. آج جو کچھ ہوا آپ ذرا اپنے جو صبح کورٹ کی ویڈیو آپ کے پاس بالکل موجود ہوگی اس کو نکال کر دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی جو انٹری ہے اور جس طرح وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ انا پرستی کے ساتھ وہ وہاں پر بیٹھے اور جس طرح کا ان کا ایٹیچیوڈ تھا یہ کسی طرح بھی ایک قومی لیڈر کا ایٹیچیوڈ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی انتخابات میں دھاندلی, آج 11 ماہ بعد ان کو جو دھاندلی نظر آ رہی ہے. سر میری دو چیزیں سن لیجئے گا. میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن میں اس میں سعید غنی صاحب کا پہلے کامنٹ لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہی بات سعید غنی صاحب, بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی, سارا آپ یہ دیکھ رہے ہیں تماشا ہونے جا رہا ہے. اسلام آباد میں بھی بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگرچہ ایک دن کا دھرنا ہے لیکن اگر کوئی وہاں پر ایسے ایونٹس ہو گئے تو یہ کوئی بھرپور احتجاجی تحریک بھی بن سکتی ہے, اس کا دائرہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے. کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ اور آج جو ہائی کورٹ کا واقعہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل جو ایشو ہے ریگنگ کا اس کو اس کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
سمی صاحب دیکھیں جو آج ہائی کورٹ میں ہوا ہے نا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی بہت زیادہ پرانی تاریخ میں نہیں بلکہ حالیہ تاریخ میں بھی اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں عدالتوں میں، اور عدالتوں کی جو توقیر ہے اس کو پامال کرنے میں ہمارے بہت سارے جج صاحبان کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن بہرحال ہو گیا ہے تو اس پر ہمیں اتنا زیادہ شور بھی نہیں کرنا چاہیے اور آئندہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ رانا صاحب نے بہت ساری باتیں کی لیکن آپ کے 2 لائنوں کا جو سوال تھا آدھے لائن میں اس کا جواب آ سکتا تھا، تو جواب انہوں نے نہیں دیا کہ اگر 11 مئی کو یہ پلان ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو اس کے آگے اور پیچھے کے دنوں میں کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا اسباب کیا ہے۔ آپ نے بنیادی چیز جو پوچھی کہ یہ کیا جو احتجاجی تحریک ہے وہ کس طرف جائے گی اور کہیں اور اس کے پھیل سکتے ہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو اعتراضات ہیں جو ان کے کنسرنز ہیں وہ بالکل جائز ہیں اور میں سپورٹ کرتا ہوں کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم بھی کہتے رہے، پہلے دن سے کہہ رہے تھے، ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ آروز کا الیکشن ہے، اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اور یہ الیکشن کے اوپر ہمیں اعتراضات تھے، لیکن ہم نے نظام کو آگے چلانے کے لیے اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا۔ اب اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ان کے اعتراضات نہیں سنے جا رہے ہیں تو وہ سنے جانے چاہیے۔ عدالتوں نے بہت سارے فیصلے جلدی کیے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے کیسے جو ہوئے ان کے فیصلے وقت پر نہیں آئے، لیکن پی ٹی آئی کے جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پورے کرنا حکومت کے بس میں نہیں ہے اور نہ حکومت کو کر سکتی ہے۔ ان کے مطالبات الیکشن ٹریبیونل سے ہیں، ان کے مطالبات الیکشن کمیشن سے ہیں، ان کے مطالبات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ہیں، تو اگر وہ مطالبات پورے نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو میرا خیال ہے کہ عدالتوں میں جانا چاہیے۔ احمد علی صاحب خود بہت بڑے وکیل ہیں، حامد خان صاحب بہت بڑے وکیل ہیں، اور ہم جب حکومت میں تھے ہمارے خلاف جو عدلیہ نے بہت بڑا ایک بہاد کھڑا کیا ہوا تھا، میڈیا کا ایک گروپ ہماری پوری درگت بنا رہا تھا، اور جب ہم ان چیزوں پر اعتراض کرتے تھے، عدالت کے فیصلوں پر اعتراض کرتے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم عدالت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی آئینی اور قانونی جو حیثیت ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور عدالتی فیصلے ہمیں ان کو سراہوں پر رکھنا چاہیے اور ہمیں منون پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو آج جب عدالتی فیصلے چاہے غلط آ رہے ہیں، چاہے صحیح آ رہے ہیں، چاہے نہیں آ رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو عدالت سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو بھی ان کے کنسرن ہیں عدالت کے ثبوت کو۔ اچھا شاید صدیقی صاحب میں اب آپ کی طرف آتا ہوں، مشہور صاحب نے تو اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ آج سامنے آ گئی بات حکومت کی طرف سے، جب یہ بات آئی کہ 11 مئی کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اس سے پہلے بھی کم ہو جائے گی، کیا وجہ ہے کہ پھر یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ اتنی بجلی پروڈیوس انہوں نے ماضی میں بھی نہیں کی اور 11 مئی گزر جائے گا تو پھر نہیں کریں گے، تو اب لوگوں کے پاس بس یہی ایک طریقہ رہ گیا کہ وہ روزانہ سڑک پر آئیں، اگر پریشر رکھیں، احتجاج کریں تو پھر ہی حکومت ان کو ریلیف دے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب 20 اوور کا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو آخری اوور میں اگر آپ 20 رن بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 20 اوور میں 400 رن بنا لیں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے بالکل کھل کے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہماری حکومت اس 10 ماہ میں انرجی کے سیکٹر میں اسٹرکچرل اصلاحات کرنے، بلوں کی عدم ادائیگی کو روکنے، ٹیکس چوری کو روکنے، لائن لاسز کو کم کرنے میں ناکام رہی ہے، یہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے۔ سرکولر ڈیٹ کو جو طے ہوا تھا کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، یہ دوبارہ سر اٹھا چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کی اور پریزیڈنٹ ہاؤس کی بجلی کاٹی گئی، یہ ایک بد انتظامی کی آخری بدترین شکل تھی بیڈ گورننس کی، کہ حکومت کے پاس چند کروڑ روپے نہیں تھے۔ تو میرا اپنا کہنا یہ تھا کہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ ہے اس وقت بیرونی قرضے لینے پر، بیرونی امداد لینے پر، تحفے تحائف لینے پر، اداروں کی نجکاری کرنے پر۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر لانے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں اس وہ کی نہیں جا رہی، اور میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سال ہے جو ختم ہو رہا ہے 30 جون کو، معیشت کی کارکردگی کے لحاظ سے ایک ناکام سال رہے گا۔ اور میں اس کو اس طریقے سے ڈیفائن آپ کو کر دوں کہ جو منشور ہے مسلم لیگ نون کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی بیمار معیشت کو بحال کرنے کے لیے جن بنیادی اقدامات کی ضرورت ہے اس کے طاقتور طبقے مخالفت کریں گے، اور وہ ہے ٹیکسوں کے ضمن میں، اور ہم ان سے نمٹ کے دکھائیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جو کچھ پچھلے کئی دہائیوں میں ہوتا آیا تھا وہی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم، ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا، اور ٹیکس جی ڈی پی ریشو لوئسٹ ان دی ورلڈ۔ ٹھیک ہے، آپ کا نہیں میں آپ کو شاید صاحب میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ مشہور صاحب اس کو آپ رسپونڈ کرنا چاہیں، اور پھر جو بات میں نے شروع میں کی تھی یہ بتا دیجئے کتنے دن تک آپ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب، ہماری کوئی چیز مشروط نہیں ہے۔
ہم نے پہلے دن جب اقتدار سنبھالا اس وقت سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کہ ٹیکس ریونیو کلیکشن میں 15% اضافہ ہوا ہے. ڈالر کی قیمت نیچے گئی ہے, پیٹرول کی قیمت نیچے گئی ہے. جس طرح کے حالات میں ہم نے اقتدار سنبھالا تھا اس وقت دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم 11 مئی کو لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو ہم نہیں کریں گے. ہم تو جو ایک ریگولر پروسیس چل رہا ہے جو پورے پاکستان کے لیے, پہلی دفعہ اس بات کو ذرا غور کیجئے گا کہ میرٹ کی بنیاد پر جس صوبے کا جو حق بنتا ہے اس حساب سے بجلی جو ہے وہ ان کو پرووائڈ بھی کی جا رہی ہے. جو ٹیکسز جو ریونیو ان کے بنتا ہے اس کی ریکوری کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ سسٹم جو ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سولر پاور پلانٹس لگ رہے ہیں, ہم کوئلے کے جو ہیں پلانٹس لگا رہے ہیں. $35 ارب شاہد صاحب نے کہا اگر ان کا دنیا کا ہم پر اعتماد ہوا تو وہ پاکستان میں آیا. یہ وہی پاکستان ہے جہاں پر دنیا انویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی, جہاں پر ایک سوالیہ نشان تھا. اور دوسری بات میں آپ سے کروں گا, احمد اویس صاحب نے کہا کہ جی یہ ریگنگ ہوئی الیکشنز کے اندر. ایک چیز قوم کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس وقت یہ انٹرم سیٹ اپ آیا تھا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں, میں نام لے کر کہتا ہوں, راؤ افتخار صاحب جو 2009 میں گورنر رول لگا تھا اس کے اندر وہ ہوم سیکرٹری تھے, ان کو ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب لگایا گیا. کیپٹن عارف صاحب جو خاتون ایک منٹ سر, بیسیکلی نا کیونکہ وقت کم ہے, ایک بات کیپٹن عارف صاحب ان کو کنٹینیو کرایا گیا. ان کی بہن جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی تھی. طارق پرویز صاحب ہوم سیکرٹری پنجاب جو تحریک انصاف کے تھنک ٹینک کو ہیڈ کرتے ہیں, لیکن جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے آخری صاحب نجم سیٹھی صاحب, ان کو تو آپ نے پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا جو اس وقت پورے الیکشن کو وہ کنٹرول کر رہے تھے. سمی صاحب آخری بات, یہ سارا شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ آج میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے کہ اس وقت الیکشن کی کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل سعید غنی صاحب نے ٹھیک کہا, اس کے لیے ٹرائیبیونلز موجود ہیں اور یہ وہ ٹرائیبیونل ہیں جنہوں نے لکھ کر دیا کہ تحریک انصاف کسی قاعدے قانون کو نہیں مانتی. وقت کم ہے نہیں سر, آخری بات مجھے نا سعید غنی صاحب کو جملہ کہنا چاہتا ہوں, میری بات سن لیجیے. یہ ہم لوگ جو ہے نا ڈسپیوٹیڈ ایشوز پہ جا رہے ہیں. آپ قوم کے جو ایشوز ہیں اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. میں آپ کو یہ بتا دوں, دیکھیے بڑی کلیئر طریقے سے کہ ڈار صاحب کے دستخطوں سے جو سروے آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2015 میں ہم تعلیم کی مد میں 7% خرچ کریں گے. اب آپ تو 2% بھی نہیں کریں گے 2018 تک میں ریکارڈ. شاہد صاحب یہ بات آگے بالکل ٹھیک ہے. ایشو سعید غنی صاحب, میں سعید غنی صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ جو جواب دینا چاہ رہے تھے آپ اس کا جواب دے دیں جو مشہود صاحب نے بات کہی. دیکھیے مشہور صاحب نے جو ساری داستان بتائی انہوں نے اس کی دوسری چیزیں نہیں بتائی. اگر آپ نے چائنا سے اتنی انویسٹمنٹ لانی ہے تو پیپرا روز کو اٹھا کے آپ نے ایک طرف پھینک دیا ہے. ہمارے وقت میں تو ایل این جی کا جو منصوبہ ہوا تھا پیپرا کی وجہ سے وہ اڑ گیا کہ آپ نے فالو نہیں کیا. سیف سٹی کا پروجیکٹ اس لیے اڑ گیا کہ یہ پیپرا کو ہم نے فالو نہیں کیا. آپ نے پورے پیپرا کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا. لیکن چونکہ آپ کے وقت میں سپریم کورٹ چپ ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے, سو موٹو جو ہے وہ بھی شاید لاپتہ ہو گئے ہیں, انصار عباسی صاحب کی سیاہی پشت ہو گئی ہے. کوئی آدمی کسی چیز پر کہنے کو تیار نہیں. اگر 3G اور 4G کا ہم کرتے اور یہ پی ٹی اے مکمل نہ ہوتی تو ہمیں تو پھانسی میں لگا دیتے, لوگ نہیں کرنے دیتے. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھیں آپ کے وقت میں وہ سو رہی ہیں نیند کی گولیاں کھا کر, اور آپ جو بندی وہ کرتا کریں. نندی پور میں 18 ارب روپے کی کرپشن ہوئی, میں نے نہیں کہا ہے. کسی صاحب کو ٹیکٹو کے چیف تھے انہوں نے لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو 18 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا. سعید غنی صاحب کیونکہ وقت کم ہے سعید غنی صاحب میں اجازت دوں گا آپ سے. رانا صاحب صرف آخری ورڈ میں آپ کو دیتا ہوں, لاسٹ سینٹینس, ایک لفظ, ایک سینٹینس. آخری سینٹینس میرا یہی ہے کہ یہ اس وقت جتنی بھی تحریک چل رہی ہے یہ الیکشن میں دھاندلی کے خلاف نہیں ہے. الیکشن سارے جو ہیں یہ انٹرم سیٹ اپ نے کرائے تھے. یہ صرف اور صرف آج اس موقع پہ قوم کو غور کرنا چاہیے کہ یہ سارے لوگ کون ہیں. طاہر القادری صاحب کون ہیں, عمران خان صاحب کون ہیں, یہ سارے مشرف کے ساتھی تھے. آج مشرف کو یہ کلین ایگزٹ دینے کے لیے یہ سارے قوم کا راستہ جو ہے قوم کو دوسری طرف انگیج کر رہے ہیں. شکریہ جناب شاہد حسن صدیقی صاحب. بڑا گرم ایک بحث طلب یہ موضوع ہے اور 11 مئی تک اسی طرح اس پر بحث جاری رہے گی. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ سول ملٹری تناؤ, پرویز مشرف صاحب کے تناظر میں کیا لیٹسٹ ہے اس کی صورتحال بات کریں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
سابق صدر پرویز مشرف کا معاملہ ویسے ہی ہے. وفاق نے جواب میں کہا ہے کہ ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں, سنگین مقدمات ہیں اور یہاں پر علاج کی سہولت انہیں میسر آ سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے یہ پرسیپشن کریٹ ہو سکتا کہ مشرف صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ واقعی قانون کی عملداری کے لیے ہے, اور جو ان کے ساتھ لوگ شامل تھے کسی کو بھی اس مقدمے میں شامل نہیں کیا, نہ ہی انہیں باہر جانے کی اجازت دی. جو ریئیکشن آیا تھا پاک فوج کی جانب سے, ایکس سروس مین سوسائٹی کی جانب سے, حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. یہ جو اس وقت صورتحال ہے, جو ریلیشن شپ کی کیسے آگے پلے آؤٹ ہوگی, کیا بنے گا, بات کریں گے. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی اور اوریہ مقبول جان ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے اوریہ, یہ بیان کیجیے گا کہ یہ تو معاملہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بند گلی میں آ گیا ہے, تناؤ تو پھر وہیں کا وہیں ہے, کیا پھر فیوچر کیا؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ 3 مہینے آرمی نے ایک جنرل پرویز مشرف کو اپنے پاس رکھ کے ایک کلیئر کٹ میسج دے دیا تھا, اور 3 مہینے کا وقت بھی دے دیا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا ہمارا مقصد ہے اس کو جہاں رکھنے کا. ان 3 مہینوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے لیے خودکشی کا پھندا تیار کر رہا ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی جب بھی کبھی کسی آرمی چیف کو معاملات حل کرنے کے لیے پبلکلی بیان دینا پڑے تو سمجھو کہ آپ کا کمیونیکیشن ختم ہو چکا ہے. اس وقت ٹوٹلی کمیونیکیشن ختم ہو چکا ہوا ہے, اور جب کمیونیکیشن ختم ہو جائے تو فاصلے کم نہیں ہوتے, بڑھ جاتے ہیں. حسن عسکری رضوی صاحب, یہ جیسے کہا اوریہ نے کہ فاصلے بڑھ جاتے ہیں, اگر یہ فاصلے بڑھیں گے تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے, اگر فاصلے بڑھیں گے جس کے امکانات ہیں تو سول حکومت یعنی فیڈرل حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. فیڈرل حکومت کی ویسے بھی مشکلات کافی ہیں اس وقت اور مزید بڑھیں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ جن مسائل کو وہ آف لوڈ کر سکتے ہیں ان کو آف لوڈ کر دینا چاہیے. اس وقت حقیقت پسندانہ اپروچ کی ضرورت ہے, اور ایک نیرو اپروچ سے وہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑیں گے کہ ان کو پھر واپس آنا مشکل ہو جائے. اچھا اوریہ, ایک جو بڑی رکاوٹ ایک نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس وقت پرائم منسٹر کے ارد گرد ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو مشرف صاحب کے ساتھ کاموں میں شریک تھے, سارے ان کاموں میں جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف مشرف صاحب نے کیے. تو یہ بیان کیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ رکاوٹ ہو سکتے ہیں یا یہ کوئی ایک نہیں؟ بنیادی طور پر اصل مسئلہ آرمی کا گلہ بھی یہی ہے, اور واقعی ہونا بھی چاہیے کہ وائی سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے مشرف کو, جبکہ آپ اس کے سارے کمپینئنز کو اپنے ساتھ سنگل آؤٹ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ایک امیج یہ بنتا ہے کہ ایک خاص آرگنائزیشن جو ہے خود ملائن ہو رہی ہے. یعنی بری سے بری انٹیلیجنس ایجنسی بھی اگر کوئی کام کرنے لگتی ہے تو اپنا ایک بندہ ضرور ساتھ مروا لیتی ہوتی ہے کہ کہیں تاکہ پتہ چلے کہ معاملہ جو ہے وہ بیلنس کی صورتحال ہے, ہمارا کہیں قصور نہیں ہے. یہاں پر تو حالات اس طرح سے ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر اس کو اپنے ایگو کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں ایک بہت لیٹر پیریڈ کے لیے کہ جب آپ آتے ہیں. اور ایک اور بڑی بات کر دوں, دنیا میں جن ملکوں نے آرمی جرنیل کے خلاف ایکشن لیا ہے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی اتنی مضبوط تھی کہ آواز نہیں کو اٹھا سکتا تھا. آپ ترکی کی مثال لے لیں, آپ چلی کی مثال لے لیں, وہ لوگ جو تھے ان کی روٹس بہت مضبوط تھیں. آپ پہلے روٹ مضبوط کر لیں پھر جو مرضی کرتے رہیں. حسن عسکری صاحب, آپ تو بار بار لکھ بھی رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو اس وقت صورتحال گورننس کی ہے, جو سیاسی حکومت کی طاقت ہوتی ہے وہ عوامی حمایت ہوتی ہے, جیسے ابھی اوریہ جن چیزوں کی جانب نشاندہی کر رہے تھے. اس وقت تو جو پاپولیرٹی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کی وہ تو اپنی لوئسٹ ایپ پر ہے. مہنگائی کو دیکھ لیں, گورننس کو دیکھ لیں, پھر بھی یہ حکومت کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے. دیکھیے, اگر حکومت چاہتی ہے کہ ان کی بالادستی ہو سیاسی نظام میں, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسا سویلین نظام قائم کریں جو لوگوں کے مسائل کو جو ہے وہ ایڈریس کر سکے. لیکن جو مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو 99 کا ٹراما تھا اس کو اب تک اوور کم نہیں کر سکے. ان کی سوئی 99 پہ جو ہے وہ اٹکی رہتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو چیز سمجھنا ضروری ہے, 18th امینڈمنٹ کے بعد صرف ایک شخص کو فوکس کر کے جو ہے نا آرٹیکل 6 کے تحت جب مقدمہ چلائیں گے تو یہ پھر ایک سیاسی ایکشن سمجھا جائے گا, ایک جوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل ایکشن نہیں سمجھا جائے گا. اچھا اوریہ, یہ بیان فرمائیے, کیا
یہ کوئی وجہ تو نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اس حوالے سے، اور ایک صف بندی ہو گئی ہے، کچھ یہ پریشر بھی ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کی ایک ملاقات ہوتی ہے، جیسے زرداری نواز ملاقات ہوئی ہے، اس طرح کی ایک ملاقات رائے ونڈ میں بھی تھی جب مشرف صاحب کو فارغ کرنا تھا پریزیڈنٹ شپ سے، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بڑے گلے شکوے چلے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارے پیٹ میں خنجر کھونپا گیا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب سے وہ چلے گئے تھے سینکانی کیس کے لیے، وہاں بھی چلے گئے تھے، بہت کچھ ہوا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان ملاقاتوں سے لیڈرشپ کو اپنے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مفاد کیا کہتا ہے، کیا اس کے ایکشن کے بعد اگر وہ خدا نخواستہ جمہوریت ڈریل ہوتی ہے تو کیا زرداری صاحب ساتھ دیں گے ان کا؟ وہ تو اپنی اس وقت اپنی گیم کھیل رہے ہیں سارے کے سارے، اور مسئلہ یہ ہے حکومت کی ہوتا یہ ہے کہ جب اپنا حکومت میں بیٹھ جاتا ہے تو 15-16 لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی وال بن جاتے ہیں، لاہور کا شاہی قلعے کی وال بن جاتے ہیں، جس کے نہ باہر کچھ نظر آتا ہے، نہ چیخیں سنائی دیتی ہیں، نہ حالات بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، اور بندے کی جو ہے نا بلائنڈ فولڈڈ ہو جاتا ہے، اس میں پھر اپنے ایگو سے فیصلے کرتا ہے۔ اچھا حسن عسکری صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو خبریں ہیں اس وقت، جو پلس ہوتی ہے فوج کے اندر جو آ رہی ہے، اس میں یہ کوئی ایک رینک کی بات نہیں، چھوٹے سپاہی سے لے کے بڑا جو آفیسر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مشرف کے خلاف جس انداز میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پر ایک ذاتی سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ جو ایک غم و غصہ ہے فوج کے اندر، وہ کیا اس کو جو سینئر ملٹری لیڈرشپ ہے وہ کنٹرول کر پائے گی؟ دیکھیے فوج کے اندر کافی ڈسکوائٹ ہے، یعنی ناراضگی ہے، اور اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سینئر کمانڈ پہ اس کا پریشر جو بلڈ ہوتا ہے، کیونکہ فوج میں ڈسپلن ہے، فوج کے لوگ اگر کوئی بات کریں گے تو آپس میں ہی بات کریں گے، اپنے سینئر سے جا کے شکایت کریں گے، اور پھر سینئر پہ پریشر بلڈ کرتا ہے، ان کو پھر ایک پوزیشن جو ہے پبلک میں لینی پڑتی ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے، ابھی سچویشن مینیجبل ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر حالات بگڑتے ہیں تو سیاسی طور پہ بھی مینیجبل نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ حسن عسکری صاحب اور اوہیا مقبول جان۔ فوج کے اندر کوئی بھی پرویز مشرف کے ٹرائل کی مخالفت نہیں کرتا اس صورت میں اگر یہ کراس دا بورڈ ہو اور یہ تاثر ختم ہو کہ ان کے ساتھ ذاتی سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔